بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دجال نکلے گا اور بے شک اس کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ بھی ہوگی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کے ساتھ اس کی جنت بھی ہوگی اور اس کی دوزخ بھی ہوگی۔ جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ حقیقتاً جلانے والی آگ ہوگی، یعنی اس کو قبول کرنے کے سبب دوزخ کی آگ میں جلیں گے، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ در حقیقت میٹھا پانی ہوگا، یعنی اس میں گرنے کے سبب جنت کا میٹھا پانی نصیب ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی اس کے زمانے میں ہو تو چاہیے کہ اس میں گرے جو آگ دکھائی دے رہی ہو، کیونکہ وہ در حقیقت میٹھا پانی ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا، جسے ہر پڑھا بے پڑھا مومن پڑھ سکے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کے ساتھ گوشت، روٹی کے پہاڑ اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ کسی کے غصہ دلانے پر مشرق سے نکل پڑے گا اور مدینہ جانے کا قصد کرے گا، لیکن مدینے میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ اس روز مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرے کے لیے مقرر ہوں گے۔ لہٰذا وہ احد پہاڑ کے پیچھے ٹھہر جائے گا اور وہاں سے فرشتے اس کا رخ شام کی طرف کر دیں گے۔ وہیں پر حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ جس وقت مدینے کے قریب احد کے پیچھے آ کر ٹھہرے گا تو مدینے میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے۔ اسی اثناء میں جبکہ دجال مدینے کے قریب ٹھہرا ہوا ہوگا، یہ واقعہ بھی پیش آئے گا کہ مدینہ سے ایک صاحب نکل کر دجال کے سامنے آئیں گے، جو اس زمانے میں روئے زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہتر ہوں گے۔ وہ دجال سے کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو وہی دجال ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی۔ ان کی یہ بات سن کر دجال حاضرین سے کہے گا، اگر میں اسے قتل کر کے پھر زندہ کر دوں تو بھی میرے دعوے میں تم شک کرو گے؟ لوگ جواب دیں گے کہ نہیں۔ لہٰذا دجال ان صاحب کو قتل کر دے گا اور پھر زندہ کر دے گا۔ وہ زندہ ہو کر کہیں گے کہ خدا کی قسم، مجھے تیرے بارے میں جتنا آج تیرے جھوٹا ہونے کا یقین ہوا ایسا پہلے نہ تھا۔ اس کے بعد دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن نہ کر سکے گا۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ حدیثوں میں آیا ہے، اور وہ یہ کہ ایک مومن دجال کے پاس جانے کا ارادہ کرے گا۔ دجال کے سپاہی جو اس کی دربانی میں لگے ہوئے ہوں گے دریافت کریں گے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ وہ تحقیر کے انداز میں جواب دیں گے، اس شخص کی طرف جانا چاہتا ہوں جو جھوٹا دعویٰ کر کے نکلا ہے۔ پہرہ دار کہیں گے، کیا تو ہمارے خدا پر ایمان نہیں رکھتا؟ وہ جواب دیں گے، ہمارے رب کے پہچاننے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ اگر وہ ہمارا معبود نہ پہچانا جاتا اور اس کے خدا ہونے کا ثبوت نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ تمہارے خدا کو مان لیتا۔ اس گفتگو کے بعد وہ لوگ انہیں قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، لیکن پھر آپس میں ایک دوسرے کے سمجھانے سے رائے بدل جائے گی، کیونکہ بعض سے کہیں گے کہ تمہیں معلوم نہیں تمہارے رب نے اپنی اجازت کے بغیر کسی کو قتل کرنے کو منع کر رکھا ہے۔ لہٰذا انہیں دجال کے پاس لے جائیں گے۔ وہ دجال کو دیکھتے ہی کہیں گے، اے لوگوں، یہی وہ دجال ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ دجال ان کی یہ بات سن کر
اپنے آدمیوں کو حکم دے گا کہ اسے اوندھا لٹا دو، چنانچہ ایسا ہی کر دیا جائے گا۔ پھر کہے گا کہ اسے زخمی کر دو، چنانچہ پیٹتے پیٹتے ان کی کمر اور پیٹ کو چوڑا چکلا کر دیا جائے گا۔ پھر دجال ان سے کہے گا، کیا اب بھی تو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا؟ وہ کہیں گے تو مسیح کذاب ہے۔ اس پر وہ اپنے آدمیوں کو حکم دے کر سر پر آرا رکھ کر چلوائے گا اور دونوں ٹانگوں کے درمیان سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ پھر ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان پہنچ کر کہے گا، اٹھ کھڑا ہو، چنانچہ وہ مومن زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ ان سے دجال کہے گا، اب بھی مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ کہے گا، میں تو اور بھی زیادہ تیرے دجال ہونے کو سمجھ گیا ہوں۔ پھر وہ مومن لوگوں سے کہے گا، اے لوگوں، میرے بعد اب یہ کسی کو نہ بتا سکے گا۔ یہ سن کر دجال انہیں ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا اور ذبح نہ کر سکے گا، کیونکہ خدا کی قدرت سے اس مومن کی گردن تانبے کی بنا دی جائے گی۔ دجال جب ان کو ذبح پر قادر نہ ہوگا تو ان کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے اپنے دوزخ میں ڈال دے گا۔ لوگ سمجھیں گے کہ انہیں آگ میں ڈال دیا، حالانکہ حقیقت میں وہ جنت میں ڈالے گا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مومن رب العالمین کے نزدیک سب لوگوں سے بڑھ کر باعظمت شہادت والا ہوگا۔ دجال مکے میں داخل نہ ہو سکے گا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں دجال نہ پہنچے سوائے مکہ اور مدینہ کے، ان میں نہ پہنچ سکے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لاتعداد انسان دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے، اور بعض روایات میں ہے اس پر ایمان لانے والوں کی خاص تعداد کا بھی خاص طور پر ذکر ہے۔ چنانچہ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے، اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ دجال مشرق کی ایک سرزمین سے نکلے گا جسے خراسان کہتے ہیں۔ بہت قومیں اس کا اتباع کر لیں گے، جن کے چہرے تہ بتہ بنائی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، یعنی ان کے چہرے چوڑے چکلے ہوں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو نعیم کی مشہور کتاب حلیہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت حسان بن عطیہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12,000 مردوں اور 7,000 عورتوں کے علاوہ سب انسان دجال کے تابع ہو جائیں گے اور اس کی خدائی کا اقرار کر لیں گے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اگر میری موجودگی میں نکل آیا تو میں اس سے مقابلہ کروں گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور اگر اس وقت میں تمہارے اندر موجود نہ ہوں گا تو ہر شخص اپنی طرف سے دجال سے مقابلہ کرنے والا ہونا چاہیے، اور میرے پیچھے اللہ ہر مسلمان کا نگران ہے۔ دجال کی پہچان یہ ہے کہ وہ یقیناً جوان ہوگا، گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی آنکھ اٹھی ہوئی ہوگی، اس کی صورت میرے اندازے میں عبد العزیٰ بن قطن جیسی ہوگی۔ تم میں سے جو شخص اسے دیکھ لے تو چاہیے کہ اس پر سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھ دے، کیونکہ اس کا پڑھنا اس کے فتنے سے امن و امان میں رکھے گا۔ بے شک وہ شام اور عراق کے درمیان کے ایک راستے سے نکلے گا، پھر نکل کر دائیں بائیں یعنی ہر طرف شہروں میں بہت فساد مچائے گا۔ اے اللہ کے بندوں،
اس وقت ثابت قدم رہنا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے دن زمین پر زندہ رہے گا؟ ارشاد فرمایا کہ 40 دن اس کے زمین پر رہنے کی مدت ہوگی، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن ایسے ہوں گے جیسے تمہارے دن ہوتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دن سال کا ہوگا اس میں ہمیں ایک ہی دن کی نماز پڑھ لینی کافی ہوگی؟ ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ حساب لگا لینا اور اپنے دنوں کے اندازے سے روزانہ کی طرح 5 نمازیں پڑھنا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پھر سوال کیا کہ دجال کس تیزی سے زمین پر سفر کرے گا؟ ارشاد فرمایا جیسے بادل کو ہوا تیزی کے ساتھ اڑائے چلی جاتی ہے، اسی طرح تیزی سے زمین پر پھرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ساری زمین پر پھر پھر کر لوگوں کو اپنے فتنے میں مبتلا کر دے گا۔ پھر دجال کے فتنے کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک قوم کے پاس وہ پہنچے گا اور ان کو اپنی خدائی کی طرف بلائے گا تو اس پر وہ لوگ ایمان لے آئیں گے، لہٰذا وہ اپنی خدائی کا ثبوت ان کے دلوں میں بٹھانے کے لیے آسمان کو برسنے کا حکم دے گا تو بارش ہونے لگے گی، اور زمین کو کھیتوں کے اگانے کا حکم دے گا تو کھیتیاں اگ جائیں گی، اور اس بارش اور کھیتی کے سبب ان کے مویشی اس حالت میں ان کے سامنے پھرنے چلنے لگیں گے کہ ان کی کمریں خوب اونچی اونچی ہو جائیں گی، اور تھن خوب بھرے ہوئے ہوں گے، اور کوکھیں خوب پھولی ہوئی ہوں گی۔ پھر دجال ایک دوسری قوم کے پاس آئے گا اور انہیں بھی اپنی خدائی کی طرف بلائے گا، وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے تو انہیں چھوڑ کر چل دے گا، مگر وہ لوگ امتحان میں آ جائیں گے اور ان کی کھیتی باڑی سب ختم ہو جائے گی اور بارش بھی بند ہو جائے گی، اور ان کے ہاتھ میں ان کے مال میں سے کچھ نہ رہے گا۔ دجال کھنڈر اور ویران زمین پر گزرتے ہوئے کہے گا اپنے اندر سے خزانے نکال دے، تو اس کے خزانے اس طرح دجال کے پیچھے لگ جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد دجال ایک ایسے آدمی کو بلائے گا جس کا بدن جوانی کی وجہ سے بھرا ہوا ہوگا، اسے تلوار سے کاٹ کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دے گا اور دونوں ٹکڑوں کو دور پھینک دے گا، جو آپس میں اتنی دور ہوں گے جتنی دور کمان سے تیر جاتا ہے۔ پھر اس شخص کو آواز دے کر بلائے گا تو وہ ہنستا کھیلتا اس کی طرف آ جائے گا۔ دجال اسی حال میں ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو آسمان سے بھیج دے گا، چنانچہ وہ شہر دمشق کی مشرق کی جانب ایک سفید مینارے کے قریب 2 زرد کپڑے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو ان کا پسینہ ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے موتیوں کی طرح پسینے کے نورانی دانے گریں گے، جیسے کہ چاندی کے بنے ہوئے دانے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جس کافر تک یہ سانس پہنچے گا وہ کافر مر جائے گا، اور آپ کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک آپ کی نظر پہنچتی ہوگی۔ اب آسمان سے اتر کر دجال کو تلاش کریں گے، حتیٰ کہ اسے باب لد کے قریب پا لیں گے اور قتل فرما دیں گے۔ پھر ان لوگوں کے پاس تشریف لے جائیں گے جنہیں اللہ نے دجال کے فتنے سے بچا دیا ہوگا، اور ان کے چہروں پر بطور تبرک ہاتھ پھیریں گے اور ان کو جنت کے درجوں سے باخبر فرمائیں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ قتل دجال کے بعد مسلمان دجال کے لشکر کے قتل کرنے میں مشغول ہوں گے اور اس کے لشکر میں جو یہودی ہوں گے انہیں مطلقاً پناہ نہ ملے گی، یہاں تک کہ کوئی یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو بھی چغلی کھا کر مسلمان سے قتل کرا دے گا۔ حدیث شریف میں اس کا اس طرح ذکر آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مسلمانوں کی یہود سے جنگ نہ ہو۔ جنگ ہوگی اور یہود کو مسلمان قتل کریں گے، حتیٰ کہ یہودی اگر درخت یا پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ درخت اور پتھر کہہ دے گا کہ اے مسلمان، آ میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے، سوائے غرقد کے درخت کے کہ وہ نہ بتائے گا، کیونکہ غرقد یہودیوں کا درخت ہے۔ صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ غرقد ایک خاردار درخت کا نام ہے، اور یہ جو فرمایا کہ وہ یہود کا درخت ہے کہ یہود سے اسے کوئی خاص نسبت ہے جس کا علم اللہ کو ہی ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے یہ وقت جب ہوگا جب کہ دجال نکل آئے گا اور یہودی اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور مسلمان ان سے جنگ کریں گے۔ تفسیر قرآن، حدیث و فقہ، تاریخ اسلام نیز قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجیے۔